السلام علیکم، سیال اردو اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی عزیزان من، اردو لیکچرشپ کی تیاری کے لیے ماڈل پیپر کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، یہ اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے۔ اب تک ہم 65 سوال حل کر چکے ہیں اور ان دونوں ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو آج سوال نمبر 66 کو دیکھتے ہیں۔ اشک بلبل محاوراتی ترکیب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو بلبل کے اشک نہایت ہی کم ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں، تو اس سے مراد کسی شے کی خفیف مقدار ہے، کسی شے کی تھوڑی مقدار ہے۔ جز بز ہونا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد آزردہ ہونا، پریشان ہونا، ناراض ہونا، خفا ہونا۔ مادر ملت کا لفظ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ مادر ملت کا لفظ قواعد کی روح سے لقب ہے، یہ عوام کی جانب سے دیا جانے والا لقب ہے۔ اگر حکومت کی جانب سے کوئی نام ملے تو اسے خطاب کہتے ہیں، اور اگر آپ شجرہ نسب کے حوالے سے کسی کو کوئی نام ملے تو اسے کنیت کہتے ہیں۔ اخلاص عمل مانگ نیا گان کہن سے، شاہانچ عجب گر بوانا زند گدارا۔ نیا گان کہن کے کیا معنی ہے؟ تو پہلے اس شعر کو دیکھتے ہیں کہ اس شعر کے کیا معنی ہے۔ کہ اگر آپ نے خلوص کا کوئی عمل مانگنا ہے تو پہلے دور کے سلطانوں اور اسلام کی بڑی بڑی شخصیات سے جا کے مانگو، کیونکہ شاہوں کو طریقہ کار آتا ہے کہ کس طرح گدھاؤں سے نمٹا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ نیا گان کہن سے مراد سلاطین و امرائے اسلام، کہ جو اسلام کے سلطان گزرے ہیں، جو امیر گزرے ہیں، وہ اس سے مراد ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اردو میں رئیس الاحرار کس شاعر کو کہتے ہیں؟ تو رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر کو کہتے ہیں۔ یاد رہے، رئیس الاحرار جوہر کو کہتے ہیں، اور اگر سید الاحرار لکھا ہوا آ جائے تو وہ حضرت موہانی کو کہتے ہیں، کیونکہ حضرت موہانی سید تھے۔ دکن میں اردو کس محقق کی تصنیف ہے؟ تو یہ نصیر الدین ہاشمی کا ایک نظریہ ہے کہ اردو کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ مجالس النساء اردو کا اصلاحی ناول ہے، اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اس کے مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی ہے۔ عورتوں کی تربیت کے حوالے سے اس ناول میں بات کی گئی۔ ہجوں کے اعتبار سے کون سا لفظ درست ہے؟ تو یہ دیکھیں ان لفظوں کو، تو ہجوں کے لحاظ سے چودھری یہ لفظ بالکل درست ہے۔ چودھری، چو کہتے ہیں چار کو، دھری لینے والا، تو ایسا شخص جو چوتھا حصہ لے اسے چودھری کہتے ہیں۔ ٹائیں ٹائیں فش ہونا سے کیا مراد ہے؟ تو ٹائیں ٹائیں فش ہونا سے مراد زبانی جمع خرچ کرنا مگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلنا۔ تو ٹائیں ٹائیں فش کرنا سے مراد زبانی جمع خرچ کرنا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے، شنبہ ہفتے کا کون سا دن ہے؟ تو شنبہ کہتے ہیں سیٹرڈے کو، ہفتے کو کہتے ہیں جمعے کے بعد آنے والے دن کو۔ سر سید نے کس معروف شاعر سے اپنی کتاب کا دیباچہ لکھوانا چاہا تھا؟ سر سید نے کوشش کی تھی کہ غالب سے وہ دیباچہ لکھوا لیں، لیکن غالب نے خوبیوں سے زیادہ ان کی خامیاں بیان کر دی تھی۔ لسان الاثر کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ اکبر الہ آبادی کو کہا جاتا ہے۔ اردو ادب کی اصطلاح میں تاریخ گوئی کسے کہتے ہیں؟ تو یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے، اس سے مراد حروف کے عدد سے سال برآمد کرنا۔ پچھلی ویڈیو میں شاید یہ سوال میں نے دہرایا تھا۔ حفیظ جلندری کی مشہور تصنیف شاہنامہ اسلام کس حیت میں ہے؟ تو یہ مثنوی کی حیت میں ہے۔ اس سے اگر آپ شاہنامہ اسلام کو دیکھیں تو یہ مثنوی کی حیت ہے۔ رندے خراب حال کو زائد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو پہلے مصرے کو دیکھیں، رند اور زاہد، شرابی اور نیک۔ دوسرے مصرے میں دیکھیں پرائی اور اپنی۔ تو یہ دو پہلے مصرے کے دو لفظ اور دوسرے مصرے کے دو لفظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، تضاد ہیں، تو اس لیے اس میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ میر انیس کے کلام میں مبالغہ آرائی دراصل ان کی شاعری کی ایک نمایاں خوبی ہے۔ میر انیس نے اردو شاعری کا آغاز غزل سے کیا، پھر انہوں نے مرثیے لکھے، مرثیے میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ تو ان کی خوبی کیا ہے کہ وہ مبالغے سے کام لیتے تھے۔ مبالغہ کے دوسرے اگر میں سادہ معنی بیان کروں تو جھوٹ ہے کہ کوئی واقعہ حقیقت میں نہ ہو اور آپ اس کو بیان کر دیں۔
سید محمد جعفری کی مزاحیہ شاعری کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ شوخی تحریر۔ مولانا حالی کی مسدس حالی کا موضوع کیا ہے؟ تو یہاں پہ کافی کنفیوژن رہتی ہے اسٹوڈنٹ کو۔ مولانا حالی نے جو مسدس لکھی ہے اس کا عنوان مد و جزر اسلام ہے اور اس کا موضوع بھی مد و جزر اسلام ہے۔ مد و جزر اسلام سے مراد اسلام کی پستی اور بلندی۔ تو چونکہ مولانا حالی نے مد و جزر اسلام میں اسلام کی پہلے بلندی کا ذکر کیا، اسلام کے جو مستقبل میں جو کامیابیاں اسلام نے حاصل کی تھیں ان کا ذکر کیا، مسلمانوں کی کامیابیوں کا ذکر کیا، پھر مسلمانوں کی پستی کا ذکر کیا، اسی لیے اس نے اس کا نام مد و جزر اسلام رکھا۔ تو اس کا عنوان یا اس کا ٹائٹل یا اس کا موضوع بھی مد و جزر اسلام ہے اور اس کا عنوان بھی مد و جزر اسلام ہے۔ چونکہ یہ مسدس کی حیت میں لکھی گئی تھی اسی لیے اسے مسدس حالی کہتے ہیں۔ اردو غزل میں آسمان کس بات کی علامت ہے؟ تو غالب کا مشہور زمانہ شعر کہ بے سبب ہوا غالب دشمن آسمان اپنا۔ تو اردو شاعری میں آسمان علامت ہے دشمنی کی۔ قرۃ العین حیدر کی تصنیف کار جہاں دراز ہے کا موضوع کیا ہے؟ تو یہ ایک آبیتی ہے جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں لکھا ہے۔ ارکان خمسہ کی ترکیب کس معروف ادیب کی اختراع ہے؟ تو یہ مہدی آفادی نے یہ ارکان خمسہ 5 ارکان کی ترکیب جو ہے وہ جاری کی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کس صنف نظم کو زیادہ بھرتا ہے؟ تو مثنوی کی حیت یا مثنوی کی صنف کو اقبال نے زیادہ بھرتا ہے۔ حاصل ربائی کون سا مصرع ہوتا ہے؟ ربائی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا کہ 4 مصروں والی نظم، تو ربائی کا جو چوتھا مصرع ہوتا ہے اسے حاصل ربائی کہتے ہیں۔ غالب نے کس کی کتاب کو الفاظ کا بھٹیار خانہ کہا ہے؟ بھٹی تو آپ جانتے ہیں جس میں اینٹیں پکاتے ہیں، تو بھٹیار خانہ کسے کہا ہے؟ غالب نے فسانہ عجائب کے بارے میں کہا ہے کہ یہاں کیونکہ فسانہ عجائب کے الفاظ کافی مشکل تھے، لکھنوی زبان کا اثر تھا، تو اس لیے غالب نے کہا تھا کہ یہ الفاظ کا بھٹیار خانہ ہے، یہاں پہ لفظ جو ہیں وہ پک رہے ہیں۔ سید زبوں اردو کا معروف ڈرامہ ہے، اس کے مصنف کون ہے؟ تو اس ڈرامے کے مصنف ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی ہیں۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اس کے مصنف ہیں اور یہ آپشن ہے بی۔ مستنصر حسین تارڑ کی کتاب اے غزال شب کس نوعیت کی ہے؟ تو یہ ناول ہے۔ مستنصر حسین تارڑ نے زیادہ تر ناول اور سفر نامے لکھے ہیں۔ اعتراف جرم کس کتاب کا پیش لفظ ہے؟ تو یہ شاہنامہ اسلام کا پیش لفظ ہے۔ شاہنامہ اسلام قدرت اللہ شہاب نے لکھی ہے اور یہ ایک بہترین کتاب ہے، اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ مستنصر حسین تارڑ نے کس سفر نامے میں موت کو بطور کردار پیش کیا ہے؟ تو یہ یاغ سرائے ایسا سفر نامہ ہے جس میں مستنصر حسین تارڑ نے موت کو ایک کردار کی صورت میں پیش کیا ہے۔ پیر کامل کس کا لکھا ہوا ناول ہے؟ نہایت ہی آسان سا سوال اور اس کا جواب عمیرہ احمد۔ شاعر خمریات کس شاعر کو کہتے ہیں؟ خمریات خمار، نشہ، نشے کی ایک اصطلاح ہے خمریات، تو اس کا جواب ہے ریاض خیر آبادی۔ افکار پریشاں کس کی تقاریر کا مجموعہ ہے؟ تو یہ جسٹس رستم کیانی کی تقاریر کا مجموعہ ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے اپنی آبیتی کس نام سے لکھی ہے؟ تو وہ نشان جگر سوختہ کے نام سے ڈاکٹر سلیم اختر نے اپنی آبیتی لکھی ہے۔ یادداشتوں پر مبنی کتاب بند گلی میں شام کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ توصیف تبسم کی تصنیف ہے۔ مجلہ صحیفہ اردو کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتا ہے، بتائیے کس ادارے سے جاری ہوا؟ تو یہ سوال پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، مجلس ترقی ادب کی جانب سے یہ صحیفہ جاری ہوا، مجلہ جاری ہوا جس کا نام صحیفہ ہے۔ 1954 میں اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی، مجلس ترقی ادب۔ آخری سوال، امال نامہ کے عنوان سے کس ادیب نے اپنی آپ بیتی لکھی؟ تو یہ اس کا جواب ہے سر رضا علی۔ جی عزیزان من، پہلا پیپر تو حل ہوا، 100 سوال آپ کے سامنے پیش کیے
امید ہے کہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھے ہوں گے. انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے. اگلا پیپر جلد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور احسان احمد سیال کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.